نبیوں کی ناقدری، اللہ کی کتاب کی ناقدری، اللہ کی نعمت کی ناقدری، حکومت کی ناقدری۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، بازار نہیں چل رہا ہے، صبر کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ کچھ حادثہ ہو گیا، صبر کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ بچہ مر گیا، صبر کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ بڑی بڑی باتیں ہم ریپ روکنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صاف صاف اس بات کا اعلان کیا ہے: ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو تم کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اگر تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنو اور اللہ پر تم ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے یہاں جس جملے کا انتخاب کیا ہے بڑا دلچسپ ہے۔ پہلے شکریہ کا لفظ استعمال کیا، پھر ایمان کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ ہر چیز سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے، پھر باقی اعمال شکر گزاری ہے، نماز ہے، روزے ہے وغیرہ، لیکن پہلے اللہ نے شکر گزاری کا لفظ استعمال کیا ہے اور پھر ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا قدردان بندہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو جو بندہ اعتراف کرتا ہے تو اس کو ایمان کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کو کیا مل جاتی ہے؟ ایمان کی توفیق مل جاتی ہے۔ ولو بالفرض اگر وہ ایمان والا نہیں ہے پر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، وہ نخرے اور شکایتوں میں اپنی زندگیاں نہیں گزارتا ہے، تو اس کو ایمان مل جاتی ہے۔ اور جو اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے، بھلے ایمان والا ہے، بھلے اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، پر اس کے اندر شکر کا مزاج نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں ہے، تو ایسی شکل میں پھر وہ بندہ، یہ بھی ممکن ہے اس بندے کے تعلق سے کہ وہ ایمان سے پھر جائے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ارے جس قوم میں سب سے زیادہ جو نبی اترے، سب سے زیادہ جس قوم میں نبی آئے وہ بنی اسرائیل ہے کہ نہیں؟ 70,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہیں۔
اب جس قوم کے ہر علاقے، ہر خطے، ہر برادری، ہر زمانے، ہر لمحہ، جس قوم کے اندر نبوت سے وہ قوم خالی نہیں تھی، ہمارے پاس صرف ایک نبی تشریف لے آئے اور ان کو جا کر آج لگ بھگ 1500 سال ہو رہے ہیں، پھر بھی ایمان برقرار ہے، اعمال برقرار ہے، معرفت برقرار ہے، حق برقرار ہے، حق و باطل کا پہچان برقرار ہے، ممبروں سے حق و باطل کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اگر ممبر میں بیٹھ کر کوئی اٹھ پٹانگ باتیں کرے تو عوام پہچان جاتی ہے، کیا مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے اندر ہمت ہے، میں نماز کے خلاف کچھ بات بول دوں آپ کو، یا روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور اس طرح کے کوئی بھی احکام کے خلاف کوئی بات بول دوں آپ کے سامنے، میرے اندر ہی میرا مزاج نعوذ باللہ کسی کا بھی خطیب کا مزاج بگڑ جائے، جیسے آج کل بہت سارے بکاؤ مال آ رہے ہیں، کیا لوگ ان کے پیچھے چل رہے، ان کی باتوں کو سن رہے؟ نہیں سن رہے نا۔ تو 1500 سال وقت کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اور اسی 1500 سال کے وقفے میں بنی اسرائیل پر 70,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ 1500 سال ان کی بھی جو حکومت رہی ہے 1500 سال، لیکن ان کا کیا کباڑا ہوا؟ اس دنیا کے سب سے زیادہ خبیث ترین قوم اگر کوئی ہے، یہودی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ دیکھیے کیا کر رہے ہیں وہ، صرف فلسطین کا مدعا مت دیکھیے، وہ تو آئے دن ہر جگہ ہوتا رہتا ہے قتل و غارت گیری، صرف فلسطین کے تناظر میں مت دیکھیے، ان کے جو جرم ہے ساری دنیا میں جو انہوں نے سود کا نظام پھیلایا ہوا ہے، ہر گھر، ہر کچے اور پکے مکان میں، اور جس طرح انسانیت کے خلاف میڈیکل لائن سے جو جرم کر رہے ہیں، وہ کھانے پینے کے لائن سے جو جرم کر رہے ہیں، کھانوں میں ملاوٹ، دوائیاں ایسے دے رہے کہ ایک بیماری ٹھیک ہو اور پھر سینکڑوں بیماری لگ جائے، ایسی دوائیاں بنائی جا رہی، ایسے کھانے پھیلائے جا رہے ہیں کہ یہ کھائے اور بیمار ہو، یہ کھائے اور پریشان رہے، مال کا لوٹ، صحت کا لوٹ، کھانے پر لوٹ، وسائل کا لوٹ، یعنی ایک انسان کو لوٹنے کے جتنے طریقے ہیں بڑے شاطرانہ طریقے سے وہ لوٹ رہے ہیں، اور جو کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ان کے خلاف نہیں، انسانیت کے خلاف، انسانیت کے موافق کوئی بندہ اگر کھڑا ہو جائے کہ کینسر بہت مہنگا علاج ہے، لوگ ایفورٹ نہیں کر پا رہے اور مر بھی جا رہے ہیں، کتنے ایسے ڈاکٹر پیدا ہوئے جنہوں نے کینسر کا آسان علاج ڈھونڈ لیا، مار دیا گیا، جنہوں نے اپنے قوم و ملت کو کچھ پریشانیوں سے بچانا چاہا، کچھ مالیاتی نظام انہوں نے پیش کیا، مار دیا گیا۔ بزنس، کتنے لوگ ایسا ہوئے کہ پانی سے، اب ہماری جو سواریاں ہیں اب پانی سے چلیں گی، مار دیا گیا، مار دیا گیا۔ یعنی انسانیت کی بھلائی وہ نہیں چاہتے، انسانیت جس طرح پریشان ہے، دقتوں میں ہے، ڈپریشن میں ہے، یہ انسان مزید ڈپریشن میں رہے، بلکہ ان کی تمنا تو یہ ہے جو کہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، کہ پوری اس دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ بچے رہے یہود کے علاوہ، وہ 1 کروڑ لوگ اس لیے بچے رہے تاکہ وہ یہودی کی خدمت کریں، باقی آہستہ 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 انسانوں کو کیا کر دیا جائے، مار ڈالا جائے۔ آپ دیکھ نہیں رہے آئے دن ہارٹ اٹیک، نوجوان لڑکا برین ہیمج، ہارٹ اٹیک، تو فلاں، ارے کیا ہو رہا ہے، کون مار رہا ہے بھائی؟ اگر وہ گولی مار دیا جاتا انہیں، یا کوئی کسی حادثے میں ان کو مار دیا جاتا تو ہنگامہ ہو جاتا،
یہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا، بیمار تھا بیچارہ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا، برین ہیمیج ہو گیا مر گیا، کڈنی فیل ہو گیا مر گیا، لیور کام کرنا بند ہو گیا مر گیا، پھیپھڑے سوکھ گئے مر گیا. سمجھ رہے ہیں نا کتنی شاطرانہ انداز میں. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا. قرآن میں ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہہ دیا ہے. اچھا یہ سب باتیں کس کے نام پر؟ صحت کے نام پر. یہ سب باتیں کس کے نام پر؟ ٹریٹمنٹ کے نام پر. یہ سب باتیں کس کے نام پر؟ صحت والا کھانے کے نام پر. یہ سب باتیں کس کے نام پر؟ فریش لائف کے نام پر، اچھے انوائرمنٹ کے نام پر. یہ سب باتیں کس کے، لوٹا کس کے نام پر جا رہا ہے؟ سیونگز کے نام پر. ارے کیا سیونگز؟ میرا سیونگز تو پورا اڑا رہا ہے وہ، میرا ملائی تو وہ کھا رہا ہے. لوٹا جا رہا ہے سیونگز کے نام پر. اتنا بچ جائے گا تمہارا، میرا نہیں بچے گا، اس کا بچے گا. میرا تو اڑ گیا، میرا تو اصل سرمایہ لے اڑا وہ. تو باتیں کچھ اور حرکتیں کچھ. قرآن میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگیں گی. ارے ایڈورٹائز اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، ایڈورٹائز اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ بینک کا ایڈورٹائز ہو یا کسی دوا کا ایڈورٹائز ہو یا کسی کھانے کا ایڈورٹائز ہو یا کوئی بھی ایسی چیز کا ایڈورٹائز ہو، نت نئے اسکیمز کے ایڈورٹائز ہو، اچھے لگتے ہیں کہ نہیں؟ وہی تو اللہ کہہ رہا ہے. تھوڑا سا سمجھیے نا قرآن کو. تو وہ لوگ جن کی باتیں تم کو اس دنیاوی زندگی میں بڑی اچھی لگے گی کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے تم کو باتیں پیش کرنا وہ جانتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. جبکہ وہ لوگ انتہا درجے کے جھگڑالو آدمی ہیں. میڈیا کے سامنے آتے ہیں، ایڈورٹائز میں آتے ہیں، ٹیلی ویژن میں آتے ہیں، پیپر میں جب وہ لکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے خطاب کرنا ہوتا ہے تو ان کی باتیں کیا ہوتی ہے؟ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، دہشت گردی کو اٹھا کر پھینک دینا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کو جہنم میں پہنچانا چاہتے ہیں. کتنی اچھی باتیں ہیں. ہم لوگوں میں صحت بنانا چاہتے ہیں، ریپ رکنا چاہیے، اب ریپسٹ کی کوئی یہ نہیں ہے. اچھا سب ٹھیک ہے، ارے بھائی اس پر عمل بھی تو کرو. وہاں بیان کر کے آیا ہم دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر حکومت کو مال بیچ رہا ہے اور دہشت گردوں کو بھی مال دے رہا ہے. لڑو، تم نہیں لڑو گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ لڑو. تو ہی تو نہیں ختم ہو رہی ہے. ہم ریپ بند کرنا چاہتے ہیں، عورتوں پر زیادتی بند کرنا چاہتے ہیں، پر مخلوط تعلیم جاری رہے گی. کیا رہے گی؟ مخلوط تعلیم. لڑکا لڑکی کی ایک ساتھ تعلیم جاری رہے گی. کیا ہے؟ فیشن کے نام پر. نوکری میں دونوں ایک ساتھ کام کریں گی، فیشن کے نام پر. ہر جگہ دونوں، جب دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو یہ تو ان نیچرل چیزیں نا کہ ایک مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں. آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہے، میری گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہے. میرے اندر کچھ شرم و حیا ہے، آپ کے اندر کچھ شرم و حیا ہے. میں اپنی عورت کو فری کر دوں، آپ اپنی عورت کو فری کر دیں، دیکھیں تماشا. سارا مولویت چلا جائے گا، سارا ایمان چلا جائے گا، میرے اندر سے بھی، میری بیوی کے اندر سے بھی، آپ کے اندر سے بھی، آپ کی گھر والیوں کے اندر سے بھی. نیچر کا مقام ہے، فطرت کا مقام ہے، اس کو سد باب کیا جاتا ہے. لیکن بڑی بڑی باتیں، ہم ریپ روکنا چاہتے ہیں، اب پر یہی سب کام کریں گے وہ لوگ، اس کو فیشن بنا کر پیش کریں گے. واہ کتنی باتیں کتنی اچھی تھی، اور کام کیا گھٹیا کر رہے. یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى. جب وہ لوگ مجمع سے واپس آتے ہیں، یعنی میڈیا کے سامنے سے، کیمرہ سے، اسٹیج سے، پارلیمنٹ سے، اس پد اور عہدے سے جب وہ لوگ واپس آتے ہیں اور نجی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی سیٹنگ ہوتی ہے. سعیٰ فی الارض.
عوام میں جب وہ بھاشن دیتے ہیں نا تو پھر دہشت گردوں کے روح کانپ جاتے ہیں، عورتوں کے اسمگل کرنے والوں کے روح کانپ جاتے ہیں. باپ رے باپ، بہت جلال میں تھے آج ہمارے نیتا جی، آج ہمارے ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے انٹلیکچوئل آدمی بہت 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 جھاڑ دیا ہمیں. جب وہ عوام الناس کے اسٹیج سے جب باہر آتے نجی مجلسوں میں تو ان سے پوچھا جاتا ہے، بڑے بڑے اسمگلر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہم چھوڑ دیں اسمگلنگ کرنا، عورتوں کی منشیات کی اسمگلنگ کرنا چھوڑ دیں، شراب کی اسمگلنگ کرنا چھوڑ دیں، یہ جو جوا گیمبلنگ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں؟ بولا وہ تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے بابو، تم کرتے رہو نا، کتنا چاہیے تم کو، تم کرتے رہو. وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پھر کر آتے ہیں، سعى فی الارض لیفسد فیہا، اس زمین میں وہ فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب زمین میں فساد مچتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ سب سے پہلے کھیتیاں برباد ہوتی ہیں، پھر نسل برباد ہوتا ہے. پہلے فصل برباد ہوتا ہے، پھر نسل برباد ہوتا ہے. پہلے کھانوں کو برباد کیا جاتا ہے، پہلے کھانے برباد ہوتے تھے، کسی بھی قوم کو بھوک سے مار دو، ان کی غذائی اسٹاک کو ختم کر دو. اب وہ کام نہیں کیا جا رہا ہے، اب وہ کام ان کے کھانوں میں زہر ملا دو، پوائزن ملا دو، آہستہ آہستہ کھائے اور وہ مر جائے، آہستہ آہستہ کھائے اس کا کڈنی فیل ہو جائے. چاول کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، فلاں چیز صحت کے نام پر اچھی اچھی دوائیں کھا رہا ہے، کڈنی فیل ہو گیا، برین ہیمیج ہو گیا، فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن جس چیز کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کر رہا ہے، اشارہ نہیں بلکہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ بعض لوگ اس دنیا میں فساد کیسے مچاتے ہیں. عوام الناس کے سامنے آ کر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، پر انڈر گراؤنڈ میں وہ لوگ فصل اور نسل کی تباہی کی پوری کوشش کرتے ہیں. آج دنیا میں وہی نظام چل رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہودی قوم جس پر 70,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، جن کا کوئی دور، کوئی خطہ، کوئی برادری کبھی نبوت سے خالی نہ رہی، آخر کیا ہوا کہ شیطان کو انہوں نے کچھ دن کے لیے آرام دیا ہوا ہے کہ بابو ابلیس جو کام آپ نہیں کر پائے ہم آپ کا کام کر دیں گے، آپ تھوڑا سمندر میں آرام کیجئے. ابھی شیطان بہت ریسٹ میں ہے. یہ جب تک یہودی کی جماعت ایکٹیو رہے گی، غالب رہے گی، شیطان بہت آرام میں رہے گا. اس کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو زیادہ بدنام ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. شیطان بھی چاہتا ہے کہ ہم بدنام نہ ہوں. کون چاہتا ہے کہ میں بدنام ہوں؟ کون چاہتا ہے کہ مجھ پر لعنت ہو؟ کیونکہ جتنا لعنت بھیجیں گے اس پر، جتنا اس کا کام کھل کر آئے گا، لوگ اتنا لعنت کریں گے. جتنا لعنت کریں گے وہ اتنا زیادہ جہنم میں سزا کا مستحق ہوگا، جہنم میں تو جائے گا. اب جس پر 80 سزائیں ہیں، میں نے 10 لعنت اس پر بھیج دیا تو 90 سزا ہو گئی اس پر. نیکی کے حساب سے نیکیاں ملتی ہے، جنت میں مقام ملتا ہے، برائی کے حساب سے جہنم میں سزائیں ملتی ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ مجھ کو سزائیں ملے، اس لیے تو وہ شاطرانہ کام کرتا ہے شیطان. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں کی جماعت نے، جن پر 70,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، صرف ایک چیز کی وجہ سے یہ اتنے گھٹیا درجے میں اتر آئی یہودیوں کی جماعت. وہ کیا ہے؟ وہ ناقدری. وہ کیا ہے؟ وہ ناقدری، نبیوں کی ناقدری، اللہ کی کتاب کی ناقدری، اللہ کی نعمت کی ناقدری، حکومت کی ناقدری، قیادت کی ناقدری، جو صلاحیتیں اللہ نے دی اس کی وہ ناقدری. ہر ناقدری کہتے ہیں کس کو؟ مس یوز کرنا. ہر چیز کا انہوں نے مس یوز کیا، اس کا غلط استعمال کیا. تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کے ساتھ مزہ چکھایا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہو گئے جس دور میں ان کو آخری چانس ملا ہوا ہے. اگر آج سے 100 سال پہلے اگر ہم پیدا ہوئے ہوتے تو قرآن جو یہ کہتا ہے کہ یہودیوں کو ہم نے کیسے کیسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے تو ہم آنکھوں سے دیکھتے، ہم اس کو آنکھوں سے دیکھتے 100 سال پہلے اگر ہم پیدا ہوئے ہوتے. لیکن ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے
جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں انہیں دی گئی ہے، نہیں، پھانسی دینے سے پہلے ان کی آخری خواہش پوری کی جا رہی ہے، ان کی آخری خواہش، اور آخری خواہش اور اچھا اتنا ہی پورا کیا جاتا ہے جتنا حکومت ایفورٹ کر سکے۔ تو ان کی آخری خواہش اور اچھا یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ بچے رہیں، لیکن یہ خواہش ان کی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ان کی آخری خواہش اور اچھا یہ ہے کہ اس دنیا سے جتنے ایمان والے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ خواہش ان کی ان سے تو پوری ہونے والی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ صاف ہو جائیں گے اس دنیا سے۔ تو ان کی آخری خواہش اور اچھا تو بہت بڑی ہے، پر وہ پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، برائی یہود کا سگا بھائی نہیں ہے، شرارت یہود کا جو ہے بہن نہیں ہے۔ شرارت، برائی یہ جو پیدا ہوتی ہے انسانوں میں، وہ اللہ کی نعمتوں کے ناقدری کے بنا پر۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری میں ایک لمبا عرصہ گزار لیتا ہے، پھر اس کی جو سزائیں اس کو ملنے لگتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے وہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے کہ جو اللہ نے مجھ پر نعمتیں نازل کی ہیں، میرے ناقدری کی وجہ سے اللہ نے مجھے سزائیں دے رہا ہے۔ جیسے ابھی میرا اور آپ کا مزاج ہے، ہر جگہ ہم پٹ رہے، مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، لیکن ہمارا مزاج ابھی درست ہے۔ ہم شرارت پر نہیں اترے، ہم خباثت پر نہیں اترے، ہم نے جلبلا کر ایمان کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ چھوڑ یار، اسی اسلام کی وجہ سے جو ہے، اسی اللہ اس کے رسول کو، اسی قرآن کو، اسی آخرت کو ماننے کی وجہ سے اس دنیا میں ہم پر اتنی مصیبتیں ہوتی ہے، ہٹاؤ، اس اسلام کو نہیں مانیں گے۔ اب جو ہمارا من کر رہا ہے وہ کام کریں گے۔ انہوں نے ویسے ہی کیا۔ یہودی مسلسل اللہ کی ناقدری کی، جب اللہ نے خوب پٹوایا، خوب مار کھلایا، پوری قوم پر ان کو مسلط کیا، قید کروایا، سزائیں دلوائی، قتل کروائی، اللہ رب العزت نے قوموں کے ہاتھوں سے، سہتے 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 وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے، تو بجائے رجوع ہونے کے الٹا انہوں نے پانسہ بدل لیا کہ اب ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھا، تالمود، جو توریت کا جو کچھ بھی صحیح ورژن اس میں تھا، ایک تو پہلے سے بدل دیا تھا ہزاروں سال سے، اس کے اندر کچھ انہوں نے اچھے احکام بھی جو تھے ان سب کو بھی بدل ڈالا، اور یہ حکم پیدا کر دیا کہ اگر توریت کو سمجھنا ہے تو تالمود کو پڑھنا پڑے گا۔ اور پھر اسی تالمود میں پوری دنیا میں ورلڈ لیول پر کیسے شرارت کیا جائے، ورلڈ لیول پر کیسے شیطانیت کو اختیار کیا جائے، ورلڈ لیول پر پوری دنیا کو کیسے ہیک کیا جائے، اسی تالمود میں لکھا ہوا ہے۔ اسی کے بیس پر یہ پورے یہودی کام کرتے ہیں۔ امت مسلمہ ایسی نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ 300 سال سے ہم بھی پٹ رہے، ہم بھی مارے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کی سزا سمجھ رہے ہیں۔ اور اتنا یہ احساس بھی جو ہے نا، اللہ کا شکر منائیے، اللہ کا شکر منائیے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر گزار بندہ بنیے۔ صبر کرنے والا بندہ بننا آسان ہے، شکر گزار بندہ بننا مشکل ہے۔ کیونکہ جب مصیبت آ جاتی ہے نا انسان پر، تو صبر کیے بغیر اور کوئی چارہ بھی نہیں رہتا ہے، وہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ بیماری آ گئی تو اب صبر کے علاوہ اور کیا چارہ ہے؟ مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، بازار نہیں چل رہا ہے، صبر کے علاوہ اور کیا چارہ ہے؟ کچھ حادثہ ہو گیا، صبر کے علاوہ اور کیا چارہ ہے؟ بچہ مر گیا، صبر کے علاوہ اور کیا چارہ ہے؟ مگر دولت آ گیا، اب یہاں امتحان بڑا کڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے دولت دیا ہے، جو عہدہ دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو عزت دیا ہے، اس کا صحیح استعمال میں کیسے رکھوں، اس کو میں کیسے بیلنس برقرار رکھوں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت فرما رہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے میرے بندوں میں بہت کم ہے، بہت کم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کعبۃ اللہ کے طواف کر رہے تھے کہ ایک صحابی، ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی صحابی کعبۃ اللہ میں دعا کر رہے تھے، یا اللہ تیرے کم بندوں میں مجھے شامل فرما دے، کچھ زور کے الفاظ تھے۔ حضرت عمر جب وہ دعا سے فارغ ہوئے کہ ان کو بلایا، کیا لفظ استعمال کر رہے تھے؟ مجھے کم بندوں میں شامل فرما۔
بولے حضرت عمر آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ جہاں پر شکر گزاری اللہ کے ساتھ کرنا ہے وہاں پر شکر گزاری عوام الناس کے ساتھ کرنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے۔ حدیث پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو جو آپ کے متعلقین، آپ کے احباب، آپ کی بیوی، بچے جو اچھے کام کرے ان کی نعمتوں کو سراہیے، زبان سے اس کا اظہار کر کے بتائیے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، اچھا کھانا بنا رہی ہو، میری اچھی خدمت کر رہی ہو، تم سے مجھے راحت ہے، تم سے مجھے نعمت ہے، آپ کا لیبر اچھا کام کر رہا ہے اس کو تعریف کیجیے، آپ کے ساتھ رہنے والے کوئی اچھا کام کرے اس کی تعریف کیجیے۔ یہ کرتے کرتے پھر اللہ کی شکر گزاری کے طرف ہم قدم بڑھانے لگیں گے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں شرارت سے روکے گا، مایوسی سے روکے گا، خباثت سے روکے گا، اور یہودی پن، شیطانی پن سے روکے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے۔